بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ آج کا ہمارا سبق الصفۃ الممنوعۃ من الصرف ہے۔ صفت ممنوع من الصرف۔ پچھلے درس میں ہم نے العلم الممنوع من الصرف پڑھ لیا تھا کہ علم ہو اور وہ ممنوع من الصرف ہو۔ آج ہم صفت پڑھتے ہیں کہ وہ ممنوع من الصرف ہو۔ تو صفت اگر کوئی ہے تو وہ بھی ممنوع من الصرف ہوتا ہے، یعنی مرفوع بالضمہ ہوتا ہے، منصوب بالفتحہ ہوتا ہے اور مجرور بالفتحہ ہوتا ہے نیابۃ عن الکسرہ۔ باقی صفت کے لیے کچھ شروط ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ فعلان کے وزن پر ہو یا افعال کے وزن پر ہو، اور یا پھر احاد اور موحد، عشار اور معشر اس طرح کے کلمات ہوں، یا پھر اخر کا کلمہ ہو۔ الامثلہ مثالیں: الولد عطشان، بچہ پیاسا ہے۔ سقیت ولدا عطشانا، میں نے پیاسے لڑکے کو پانی پلایا۔ لا تبخل علی عطشانا، آپ بخل نہ کرو پیاسے پر۔ تو یہاں پر عطشانو پہلے والے جملے میں چونکہ وہ خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، رفع کی علامت ضمہ ہے۔ دوسرے جملے میں عطشانہ منصوب ہے چونکہ مفعول بھی ہے اور نصب کی علامت بھی فتحہ ہے۔ تیسرے جملے میں وہ مکسور ہے، مجرور ہے اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر اعلی آیا ہے اور جر کی علامت فتحہ ہے نیابۃ عن الکسرہ، اس لیے کہ عطشانہ یہ صفت ہے اور ممنوع من الصرف ہے، تو اس پر تنوین بھی نہیں آتا اور کسرہ بھی نہیں آتا۔ اس کے بعد ہے انت اسبق منی، آپ مجھ سے سابق ہو، مجھ سے زیادہ آگے بڑھنے والے ہو۔ لم یکن غیرک اسبق منی، آپ کے علاوہ اور کوئی بھی مجھ سے زیادہ سابق نہیں تھا۔ لست باسبق منی من علی، آپ علی سے زیادہ سبقت کرنے والے نہیں ہو، آگے بڑھنے والے۔ تو انت اسبق منی، یہاں پر اسبق یہ چونکہ خبر ہے اس لیے یہ جو ہے مرفوع ہے اور رفع کی علامت آپ کے سامنے ہے کہ ضمہ ہے۔ لم یکن غیرک اسبق منی، یہاں پر اسبق وہ منصوب ہے اور نصب کی علامت فتحہ ہے۔ لست باسبق من علی، یہاں پر اسبق یہ مجرور ہے اور جر کی علامت فتحہ ہے نیابۃ عن الکسرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسبق یہ صفت ہے اور صفت ممنوع من الصرف ہے، جبکہ وہ افعال کے وزن پر ہو یا فعلان کے وزن پر ہو۔ تو عطشان فعلان کے وزن پر تھا اور اسبق یہ افعال کے وزن پر ہو، افعال کے وزن پر ہے یا افعال۔ وقف جنود مثنا، فوج دو دو کڑے ہو گئے۔ تقابلت مع جنود مثنا، دو دو فوجیوں کے ساتھ میں نے مقابلہ کیا، ان سے میں ملا۔ تقابلت کا معنی ہے میں ان سے ملا۔ جاء الاولاد ثلاثا، لڑکے تین تین آئے۔ تو یہاں پر مثنا مثنا اور ثلاثا یہ صفات ہے اور اس وجہ سے یعنی دو دو عدد بتا رہے ہیں کہ دو دو عدد ترتیبی، ٹھیک ہے، صفات، اور یہ ممنوع من الصرف ہے۔ نظرت الی اولاد ثلاثا، میں نے بچوں کی طرف دیکھا تین تین۔ دخل المدرسۃ بنات اخر، مدرسے میں اور بچہ آ گئی۔ مررت ببنات اخرى، میں اور لڑکیوں سے بھی گزرا۔ تو یہاں پر ثلاثہ اور اخر اور اخرى یہ سارے صفات بنتے ہیں، اس لیے ممنوع من الصرف ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا۔ البحث: اذا القیت نظرۃ الی الامثلۃ السابقہ، جب آپ نے نظر ڈالا گزشتہ مثالوں کی طرف، آپ نے دیکھا رأیت انہا تشتمل علی الکلمات، آپ نے ان کو پایا کہ وہ مشتمل ہیں ان کلمات پر: عطشان، اسبق، مثنا، ثلاثہ، اخر۔ فعطشان تدل علی ذات متصفہ بالعطش، عطشان یہ دلالت کرتا ہے ایک ایسی ذات پر کہ جو متصف ہے عطش کے، اس کو پیاس لگی ہے۔ وہ اسبق
تدل على ذات متصفة بالزيادة على غيرها في السبق. اسبق یہ دلالت کرتا ہے اس ذات پر کہ جو متصف ہے دوسرے سے دوڑ کے مقابلے میں کچھ اضافے پر. اور مثنیٰ اور ثلاثہ کلاہما یدل علی شیء اشیاء، یہ مثنیٰ اور ثلاثہ دونوں دلالت کرتے ہیں کسی ایسی چیز پر، ایسی چیزوں پر اتصفت بانہا رتبت ترتیبا عددیا خاصا، کہ وہ متصف ہے اس کے کہ ان کو ترتیب دیا گیا ہے ترتیب عددی، اور خاص طور سے کوئی ترتیب دیا گیا ہے. لأن معنی وقف جنود مثنى، اس لیے کہ وقف جنود مثنى کا معنی یہ ہے انہم وقفوا کل اثنین منہم معا، کہ ان میں سے ہر دو ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، دو پھر دو پھر دو پھر دو، اس طرح فوج کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ان کی صفت ہو گئی، ان کا متصف ہو گئی ایک صفت کی کہ وہ صفت ترتیب ہے، ترتیب عددی. ومعنی جاء الاولاد الثلاثہ، اور ثلاث اولاد آ گئے تین تین، انہم جاؤ کل ثلاثۃ منہم معا، کہ ان میں سے ہر ایک تین آتے پھر تین آتے پھر تین آتے، اس طرح ہے. اما کلمۃ اخر، اخر جو کلمہ ہے فتدل علی ذوات مغایرۃ لغیرہا، یہ دلالت کرتا ہے ایسی ذوات پر کہ جو مغایر ہے اس کے علاوہ کے لیے، یعنی جو اس کے علاوہ اور ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے بلکہ اس سے مغایر ہے. ومن ذلك يظهر لك ان كل كلمة من الكلمات السابقة تدل على صفة، یہ صرف یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ یہ جتنے بھی کلمات گزرے عطشان اور اس کے علاوہ جو دوسرے تھے مثنیٰ اور ثلاثہ اور اخر، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کلمات ہیں کہ جو دلالت کرتے ہیں صفت پر. وعند تأمل الصفات مرۃ اخرى، اور ایک بار پھر ان صفات میں غور کرنے سے ترى ان عطشان على وزن فعلان، آپ یہ دیکھو کہ عطشان فعلان کے وزن پر ہے، وان اسبق على وزن افعال، اور اسبق افعال کے وزن پر ہے، اور مثنیٰ اور ثلاثہ لفظان للعدد، یہ دو لفظ ہیں عدد کے، على صورت خاصہ، ایک خاص صورت پر. ومثلهما احاد و موحد وعشار و معشر، تو اسی طرح سے احاد اور موحد اور عشار اور معشر بھی ہے. اور ان کلمت اخر، اور یہ جو اخر کلمہ ہے جمع لاخرى، یہ جمع ہے اخرى کے لیے، اخرى اور اخر، اخرى مفرد ہے اور اخر جمع ہے، بمعنی مغایرت، یعنی مغایرت کے معنی میں کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز مراد لیا جا رہا ہے. وَإِذَا بَحَثَ عَنْ إِعْرَابِ هَذِهِ الصِّفَاتِ، جب آپ نے ان صفات کے اعراب میں غور کیا، رَأَيْتَهَا فِي الْأَمْثِلَةِ إِمَّا مَرْفُوعًا، آپ نے ان کو پایا دیکھا مثالوں میں کہ یا تو وہ مرفوع ہے، وَإِمَّا مَنْصُوبَةٌ وَإِمَّا مَجْرُورًا، اور یا پھر وہ منصوب یا مجرور ہے. وَرَأَيْتَ أَنَّهَا تُرْفَعُ بِالضَّمَّةِ، آپ نے دیکھا کہ وہ مرفوع بالضمہ ہوتے ہیں، وَتُنْصَبُ بِالْفَتْحَةِ، اور منصوب بالفتحہ ہوتے ہیں، وَلَكِنَّهَا تُجَرُّ بِالْفَتْحَةِ، لیکن مجرور بھی بالفتحہ ہوتے ہیں نیابتاً عن الکسرہ. ووجدت انہا خالیۃ من التنوین، اور آپ نے یہ بھی پا لیا کہ وہ خالی ہے تنوین سے، او ممنوعۃ من الصرف، یا پھر غیر منصرف ہے، ممنوع من الصرف ہے یعنی اس پر تنوین نہیں آتی. القاعدہ تمنع الصفۃ من الصرف، صفت جو ہے وہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے، غیر منصرف ہوتا ہے. وتجر بالفتحۃ، اور مجرور ہوتا ہے بالفتحہ نیابتاً عن الکسرہ، نیابتاً عن الکسرہ یعنی کسرے کے بجائے کسرے کی نیابت میں وہ مجرور بالفتحہ ہوتا ہے. اذا كانت على وزن فعلان، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ فعلان کے وزن پر ہو. اذا كانت على وزن افعال، یا پھر وہ افعال کے وزن پر ہو، یا احاد اور موحد اور عشار اور معشر میں ہو. اور اسی طرح سے کلمت اخر بھی ہے. تو یہ جہاں جہاں صفات ہیں اور اس طرح کی صفات ہوں تو ان شروط کے ساتھ تو پھر وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، اور وہ مجرور بالفتحہ ہوتے ہیں نیابتاً عن الکسرہ، اور ان پر بھی تنوین نہیں آتی.